یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ حسینیوں کے لیے، علی والوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، ایک مشکل دور ہے تمام محبان اہل بیت کے لیے۔ اور یہ جو اس وقت موجودہ دور ہے، کل کا یہ ماضی ہوگا، یعنی آج ہم جن موجودہ حالات میں رہ رہے ہیں، آج سے کچھ عرصے کے بعد یہ ماضی کہلائے گا۔ اس ساری صورتحال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کو منظر عام پر لا رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے، تو ہمارا کردار ایک مورخ کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں منظر عام پر آ جائیں اور دنیا دیکھ لے، کل کو یہ بات تاریخ کا حصہ بن جائے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب حسینیت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، حسینیت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت اسلامی ریاستوں کے سربراہان، خود کو امیر کہنے والے بادشاہ کہاں کھڑے تھے، کیا کردار ادا کر رہے تھے؟ کہ بظاہر تو ہر مسلمان یہی کہتا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، ہر کوئی امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار نظر آتا ہے، لیکن عملی میدان میں کوئی کردار ادا کرتا نظر نہیں آتا۔ جب حسینیت کو دبانے کی، مٹانے کی عالمی سازشیں جاری ہیں، کوششیں جاری ہیں، علی والوں کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی اقدامات نہیں کر رہا، فقط اس لیے کہ اس گھرانے کو، اس نام کو ایک مسلک کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، افسوس کا مقام ہے۔ جو موجودہ حالات ویسے ہی کشیدہ چل رہے ہیں، آج 2 مئی 2026 جنوبی لبنان میں ایک عزا خانہ، ایک حسینیہ وہاں پر کہا جاتا ہے، جیسے امام بارگاہ کہا جا سکتا ہے، اور قدیمی امام بارگاہ، قدیمی حسینیہ، 200 سال پرانا حسینیہ، اسے کے جو حملے جاری ہیں، اس حملے میں اس حسینیے پر ایک حملہ کیا گیا، اسٹرائک کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ جنوبی لبنان کا شہر نبتیہ کا ایک علاقہ الدویر ہے جہاں کا یہ واقعہ ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ غم و غصہ پایا جایا ہے تمام مومنین میں۔ اچھا، اسی حوالے سے یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بہت اہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے لیکن یہ بات واضح کرتے چلیں کہ یہ جو ہوا ہے، جو میں نے کہا کہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی، وہ اس لیے کہا کہ ساری دنیا میں جو باضابطہ اصول ہیں، قوانین ہیں جنگ کے، ان میں مذہبی مقامات، تاریخی مقامات، ریلیجیس سائٹس، ان پر حملہ کرنا یہ وار کرائم ہے بہت بڑا۔ اس کی کسی صورت اجازت نہیں، لیکن اس کے باوجود اقوام عالم اسلام خاموش ہے۔ امام حسین سے منسوب عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے، لیکن باخدا یہ ساری صورتحال دیکھ کر، یہ حسینیہ کو جو گرایا گیا ہے، یہ دیکھ کر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ تاریخ میں تو اس سے بڑھ کر مظالم ہیں، اور 233 سنہ ہجری میں متوکل کے دور میں، متوکل جو کہ امام حسین سے اس کی دشمنی تھی، کربلا کا وہ بہت بڑا مخالف تھا، دشمن تھا، چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے کربلا کو مٹا دیا جائے، یہ نام ختم کر دیا جائے۔ اس نے زائرین کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کی، لیکن دل اس کا پھر نہیں بھرا۔ اس کی سپاہ میں، اس کی فوج میں ایک شخص، اس کا کمانڈر تھا، اس کا نام دیزج تھا، یہودی مذہب سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے، متوکل نے اسے حکم دیا کہ جاؤ کربلا جاؤ، اور کربلا میں جتنے بھی مقامات ہیں ان کو مٹا دو، نام و نشان مٹا دو، ختم کر دو مزارات کو۔ اب ظاہر ہے جو مسلمان تھے وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، بظاہر ان کے دلوں میں بغض تھا، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ کام کرتے، اس لیے اس نے اس شخص کا انتخاب کیا۔ یہ شخص وہاں پر چلا گیا، اس کے ساتھ جو فوجی تھے انہوں نے یہ کام کرنے سے انکار کیا، لیکن اس نے اپنے قبیلے کے لوگ بلا لیے، اپنے مذہب کے لوگ بلا لیے، اور اس نے وہاں پر کربلا میں مزارات کو، مقامات کو گرانا شروع کر دیا، مسمار کرنا شروع کر دیا۔ یہ تاریخی واقعہ، کیونکہ اس سے آرڈر تھا کہ نام و نشان مٹانا ہے، اس لیے اسی غرض سے اس نے جو مقبرہ بنا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر، پہلے اسے گرایا، اور پھر وہیں پر اس کا دل نہیں بھرا، بلکہ اس نے ہل چلانا شروع کر دیا قبر مبارک کے اوپر۔ اس نے اور اس کے ساتھ والوں نے، بتایا جاتا ہے کہ قبر مبارک سے لے کر 1.5 کلومیٹر ہر طرف، اطراف میں 1.5 کلومیٹر اس نے ہل چلا دیا اور بالکل پلین کر دیا زمین۔ پھر یہیں اس کا دل نہیں بھرا، پھر اس نے کسانوں کو کہہ کر پانی چھڑوا دیا اس جگہ پر جہاں پر قبر مبارک تھی۔ ظاہر ہے اب ان کا دل بھر گیا، یہ سمجھے کہ جی ہم نے نام و نشان مٹا دیے ہیں، اور اب کربلا کوئی آئے گا نہیں، لوگوں کے دلوں سے تڑپ ختم ہو جائے گی، ہمارا خوف بیٹھ گیا ہے۔ اسی واقعے کے بعد، اسی افسوسناک واقعے کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد حسین الاشنانی تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی جان کی بازی لگا کر
ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्ज से करबला पहुंचा, और जब करबला पहुंचा तो क्या देखता हूं कि आगे कोई निशान बाकी नहीं है, पता नहीं चल रहा कि कब्र हुसैन कहाँ पर है। उसने कहा वहां पर एक इतर फरोश था, उसकी मदद से हम उस मुकाम तक गए, और हमें उस मुकाम का पता ऐसे चला कि हमें उस मुकाम से एक बहुत ही कमाल महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी, जो आज तक हमने नहीं देखी सूंघी। उस खुशबू से हमें पता चला कि ये वो मुकाम है कि जहाँ इमाम अली मुकाम की कब्र है। और मोजज़ा ये था कि जो पानी छोड़ने की कोशिश की गई थी, तारीख का ये हिस्सा है कि उन्होंने फिर बताया कि जहां सरकार का जसदे अतहर था वहां पर पानी गया ही नहीं था। अल्लाह अकबर, ये एक मोजज़ा है। और देख ले दुनिया कि आज ये जो हुसैनिये गिराने वाले हैं, इनकी तारीख क्या है, इनके बड़े क्या क्या कुछ करते रहे, लेकिन उसके बावजूद घर घर में जिक्र हुसैन है, घर घर में करबला जाने की आरजू है। करोड़ों ज़ायरीन सलाम अकीदत पेश करते हैं। जो जुल्म करने वाले थे, जो मिटाने वाले थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि इस घराने को, इस नाम को, करबला को मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, वो निशान इबरत बन गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। उनके हिस्से में सिवाय ज़लालत और रुसवाई के और कुछ ना आया। इसी तरह आज के इस दौर में जो हुसैनियत को मिटाने वाले हैं, दबाने वाले हैं, कभी इस तरह अज़ा खानों को गिरा कर, कभी शिया उलमा को टारगेट करके, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ 1 मई को दमिश्क में सईदा ज़ैनब के इलाके में रोज़ा सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खतीब को, इमाम को शहीद किया गया, फरहान हसन अल मंसूर। आज ये लबनान में अज़ा खाने का वाक़या हुआ। तो ये सब जो करने वाले हैं, चाहे वो तागूती अनासिर हों, चाहे वो तकफीरी अनासिर हों, ये हुसैनियत को कभी दबा नहीं सकते। और उसकी वजह यह है कि हक़ गालिब आकर रहता है। हक़ को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, हक़ उतना ही उभर कर सामने आएगा। और ये अनासर इसलिए कोशिशें करते हैं हुसैनियत को दबाने की, उसकी वजह यह है कि तारीख से भी मैंने आपको हवाला दे दिया, करबला से दुश्मनी क्यों है, करबला के मानने वालों से दुश्मनी क्यों है, करबला वालों के मानने वालों से दुश्मनी क्यों है। उसकी वजह यह है कि हक़ की तरफदारी जब भी होगी, वो करने वाले हुसैनी ही होंगे। उसकी वजह यह है कि हक़ की अलामत बन गई है करबला। जो करबला से दूर हो जाएगा वो हक़ का तरफदार कभी नहीं हो सकता, वो बातिल का आलाकार बन जाएगा। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, सारी दुनिया ये बात जानती है। और जो भी करबला का मुहिब है, जो भी मुहिब इमाम हुसैन है, वो हक़ का तरफदार मिलेगा। और हक़ का तरफदार इन अनासर को किसी सूरत भाता नहीं है, इसीलिए ये हक़ को दबाने की ये कोशिशें करते हैं, इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये नाकाम ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हुसैनियत जारी व सारी रहेगी, जिंदाबाद रहेगी, यजीदियत मुर्दाबाद रहेगी। मोमिन इकराम, आपके इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।